تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. اس سب کے باوجود پھر سے تمہارے دل سخت ہو گئے، ایسا ہو گئے گویا کہ وہ پتھر ہوں یا سختی میں ان سے بھی زیادہ، کیونکہ پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، اور ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود پھٹ جاتے ہیں اور اس سے پانی نکل آتا ہے، اور ان میں سے بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کی 3 قسم بیان فرمائی ہیں. پہلی قسم تو وہ پتھر کہ جس سے پانی نکلتا ہے، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ نکلتا ہے، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود پھٹ جاتے ہیں اور اس سے کچھ پانی نکلتا ہے، تھوڑی مقدار میں نکل آتا ہے، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں. پتھروں کی جو 2 قسمیں ہیں، پہلی اور دوسری، یہاں پر کسی کو اختلاف نہیں، کیونکہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں کہ پتھروں کے اندر سے پانی نکلتا ہے جس کو ہم جھرنے کہتے ہیں. تو یہ پہلی اور دوسری قسم میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں. البتہ جو تیسری قسم ہے، یعنی اللہ کے خوف سے پتھروں کا گر جانا، یہاں پر کسی کو شبہ ہو سکتا ہے کہ پتھروں کے اندر تو حس اور عقل نہیں ہوتی، ان کے اندر احساس، فیلنگ نہیں ہوتی، تو پھر وہ اللہ کے خوف سے کس طرح گر سکتے ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا خوف ہونے کی وجہ سے عقل کی ضرورت نہیں، کسی بھی چیز کا خوف ہونے کی وجہ سے عقل کی ضرورت نہیں، کیونکہ جتنے بھی حیوان ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، ان کے اندر عقل نہیں ہوتی. اس کے باوجود بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ڈرتے ہیں، ان کے اندر خوف ہوتا ہے. اور جہاں تک بات حس کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر ہر چیز کے اندر حس ہے. اس کی دلیل قرآن پاک میں موجود ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز تسبیح اور تقدیس اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کرتی ہے. ہر چیز، چاہے درخت ہو، درخت کا پتا ہو، چاہے ریت ہو، ریت کا ذرہ ہو، چاہے پانی ہو، پانی کا ایک قطرہ ہو، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. درخت قیام میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور پہاڑ قیدے میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، چوپائے رکوع میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پرندے اپنے اپنے انداز میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وہ کس طرح بیان کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ ہم ان کی بولی بول نہیں سکتے. یہی وجہ ہے کہ ہم ان کی تسبیح کو بھی سمجھ نہیں سکتے. تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیس بجا لاتی ہے. بالکل اسی طرح پتھروں کے اندر بھی حس ہوتی ہے، پتھروں کے اندر بھی فیلنگ ہوتی ہے، تبھی تو وہ اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ پہاڑ ایسا ہے، جبل احد یہ ایسا پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو تبھی ہوتی ہے جب اس کے لیے ہمارے دل میں کوئی فیلنگ ہو، کوئی احساس ہو. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ پتھروں کے اندر بھی حس ہوتی ہے. اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آج بھی وہ پتھر یاد ہے جو مکہ کے اندر میرے نبی ہونے سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، مجھے سلام کیا کرتا تھا.
سلام انسان کسی کو کب کرتا ہے؟ جب اس کو پہچاننے کے لیے اس کے اندر حس کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پتھروں کے اندر بھی حس ہوتی ہے۔ اور صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد یا حرا پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، اور آپ کے ساتھ صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کے ساتھ موجود تھے۔ جب آپ چڑھنے لگے تو پہاڑ ہلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم اس پہاڑ پر مار کر فرمایا، اے پہاڑ، تو کیا جانتا نہیں کہ تجھ پر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہے؟ یہ کہنا تھا کہ وہ پہاڑ اپنی جگہ پر تھم گیا، وہ پہاڑ ہلنا بند کر دیا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پتھروں کے اندر بھی حس ہوتی ہے، پتھروں کے اندر بھی فیلنگ ہوتی ہے، تبھی تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ کیا ہے، خاموش ہو گیا، وہ رک گیا۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ پتھر بھی اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں، پتھر بھی اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے دلوں کو پتھروں سے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح پتھر سخت ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح بنی اسرائیل کے دل بھی سخت ہو چکے تھے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ خدا کی نشانیوں کو دیکھ کر، خدا کی علامات کو دیکھ کر اور خدا کے قدرتوں کو دیکھ کر ان کے دل نرم ہو جاتے، کیونکہ انہوں نے منّا و سلویٰ کو اترتے ہوئے دیکھا، کیونکہ انہوں نے پتھروں سے پانی نکلتے ہوئے دیکھا، کیونکہ انہوں نے مردے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ سب دیکھنے کے باوجود بھی ان کے دل نرم ہونے کے بجائے اور زیادہ سخت ہو گئے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، او اشد و قسوہ، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ پتھر بھی ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھی اللہ کے خوف سے گر جاتا ہے، اللہ کے خوف سے لڑک جاتا ہے۔ تو تمہارے دل ایسے ہیں گویا کہ وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ انسان کا دل سخت کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان زیادہ بات کرتا ہے، جو انسان زیادہ بات کرتا ہے اور اس بات کے اندر دین کی کوئی بات شامل نہیں ہوتی، تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور جس کا دل سخت ہوتا ہے تو سخت والا دل، جس کا دل سخت ہوتا ہے، سخت والا دل، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، جتنے بھی اللہ والے ہیں، آپ ان کو دیکھیں گے، ان کی علامت کو دیکھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے پست اور نرم ہوتے ہیں۔ اللہ والے نرم ہوتے ہیں۔ اس کے بالمقابل جو کفار ہوتے ہیں، جو فاسق ہوتے ہیں، جو گناہگار ہوتے ہیں، ان کے دل گناہوں کی وجہ سے، ان کے دل گناہوں کی شقاوت کی وجہ سے سخت ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ مسلمانوں، کیا تم لالچ کرتے ہو کہ یہ تمہارے کہنے کی وجہ سے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ جنہوں نے اللہ کے کلام کو سنا، پھر اس کو اچھی طرح سمجھتے ہوئے، جانتے بوجھتے ہوئے اس میں تحریف کر ڈالتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہاں پر بتلایا ہے کہ تمہارے کہنے کی وجہ سے یہودی لوگ یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ وہ اتنے زیادہ بے باک ہو گئے، اتنے زیادہ بے شرم ہو گئے اور اپنی خواہشوں کے اتنے زیادہ غلام ہو گئے کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے کئی آیتیں دیکھیں، کئی علامات دیکھیں، کئی خدا کی قدرتیں دیکھیں، اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ وہ تمہارے کہنے سے کیسے ایمان لا سکتے ہیں؟ حالانکہ انہوں نے اللہ کے کلام کو سنا، پھر سننے کے باوجود بھی اس میں تحریف کر ڈالا، اس میں تحریف کر ڈالا۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو سمجھتے تھے، اللہ کے کلام کو سمجھتے تھے، اور اللہ کا کلام یعنی تورات، اللہ کی کتاب، وہ انہی کی زبان میں آئی تھی، انہی کی زبان میں آئی تھی۔ تو اپنی زبان کو انسان سمجھ سکتا ہے، تو وہ کیا ہے، زبان کو سمجھنے کے باوجود بھی
اس کے احکام کو اپنی خواہش کے مطابق بدل کر لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ اپنی جیسی خواہش ہوتی اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرنے کی کوشش کرتے۔ جس طرح آج کل جو اہل بدعت حضرات ہیں وہ اپنے عقیدے کو قرآن و حدیث سے ثابت کرنے کے لیے ناکام کوشش کرتے ہیں، جبکہ اس کا تذکرہ قرآن و حدیث کے اندر بالکل نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح وہ لوگ بھی اپنی من مرضی خواہشات کو بیان کرنے کے لیے خدا کے احکام کو توڑ مڑوڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے، ایک تفسیر تو یہ ہے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سنا اور اچھی طرح سمجھا، پھر آ کر اپنی قوم سے کہنے لگے کہ اللہ نے ہمیں آخر میں کہا ہے کہ جس پر عمل کرنا ہے عمل کر لو اور جس پر عمل کرنا نہیں ہے اس کو چھوڑ دو۔ حالانکہ اللہ نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ انہوں نے اللہ کے کلام میں ملاوٹ کی، اللہ کے کلام کو انہوں نے بدل دیا، اللہ کے کلام میں انہوں نے تحریف کر ڈالی۔ تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ اللہ کے کلام کو سنتے بھی تھے، انہوں نے اللہ کے کلام کو سن کر اس کو سمجھا، سمجھنے کے باوجود بھی اس میں کیا ہے انہوں نے تحریف کر ڈالی، انہوں نے اس کو بدل دیا۔ جو یہ سب کر چکے ہیں ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے، کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ یہ جو خطاب ہے، جو مخاطب ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے یہودی ہیں، لیکن حکماً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو بھی یہ کہا جا رہا ہے، کیونکہ وہ بھی انہی کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ بھی انہی کی طرح سرکش اور نافرمان ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور جب یہ لوگ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو پہلے ایمان لا چکے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب تنہائی میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان کو وہ باتیں بتا رہے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہے تاکہ یہ لوگ تمہارے پروردگار کے پاس ان باتوں کو لے کر تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کر سکیں؟ کیا تم اتنی بھی سمجھ نہیں رکھتے؟ یہودیوں کی ایک عادت تھی کہ وہ بظاہر یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، مسلمانوں سے کہتے کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب تنہائی میں اپنے ہم ذہن لوگوں سے ملتے، اپنے ہم مذہب لوگوں سے ملتے، اپنے یہودیوں سے ملتے، اپنے دوستوں سے ملتے کہ ہم تو چپ ان کے سامنے ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے تھے، اور مسلمانوں کا بھروسہ جیتنے کے لیے اور ان کی خوشامد کرتے ہوئے ایک آدھ بعد وہ یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تورات میں موجود ہے اور اسلام کے صحیح ہونے کا تذکرہ تورات میں موجود ہے۔ تو ان کی یہودی دوست ان کو کہتے تھے کہ تم اس طرح سے ان کے سامنے مت کہو، اگر تم یہ کہو گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تورات میں موجود ہے اور ہم اس کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے تو کل قیامت کے دن یہی لوگ یعنی مسلمان ہمارے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ دعویٰ کریں گے اور یہ حجت کریں گے اور یہ دلیل پیش کریں گے کہ تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو ہم اور زیادہ پکڑ کا ذریعہ بن جائیں گے اور زیادہ ہم پکڑ میں آ جائیں گے۔ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں کو جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ظاہر کو بھی جانتے ہیں، ہر باطن کو بھی جانتے ہیں، ہر ظاہری چیز کو بھی جانتے ہیں اور ہر پوشیدہ چیز کو بھی جانتے ہیں۔ بلکہ اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جو کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی کے پاؤں کی حرکت کو دیکھ اور اس کی آہٹ کو سن سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کوئی چیز مخفی نہیں،
بھلا تم یہ کیسے سمجھ سکتے ہو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات جو تورات میں ہیں اس کو چھپا کر کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے اللہ سے بھی چھپا لیا؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تم دنیا والوں سے تو چھپا سکتے ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نہیں چھپا سکتے۔ تورات کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے، آخر الزماں ہونے کے تمام علامات موجود تھے، تمام علامات موجود تھے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے، ان کے آخری نبی ہونے کو اس طرح پہچانتے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے، محض ضد کی وجہ سے اور ہٹ درمی کی وجہ سے۔ جہاں پر ضد آ جاتی ہے انسان حق بات کو قبول نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خصائص الکبریٰ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل اپنے ہاتھ میں موٹے موٹے کنکر لے کر، موٹے موٹے پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے اور ان کو وعظ اور نصیحت فرما رہے تھے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ تم ان کو تبلیغ بعد میں کرنا، تم جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ میں آخری نبی ہوں، تم آسمان کی خبریں بتاتے ہو، جنت اور دوزخ کے حالات بتاتے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے، میری مٹھی میں کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا مجھے یہ تو بتاؤ کہ میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا وہ چیز بتائے کہ میں کون ہوں، یا وہ چیز بتائے کہ میں کون ہوں۔ ابو جہل کہنے لگا یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر جو چیز ابو جہل کے ہاتھوں میں تھی، ابو جہل کے ہاتھوں میں تھی، وہ کہنے لگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کہنے کی دیر تھی، ابو جہل نے ان پتھروں کو دور پھینکا اور کہنے لگا کہ تم بھی اس کے طرفدار ہو گئے ہو۔ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن اس کے باوجود بھی محض ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا تھا۔ بالکل اسی طرح یہودیوں کا عالم تھا کہ وہ بھی جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا تھا۔ اس کے باوجود بھی وہ محض ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ تھے، وہ کتاب کا علم تو نہیں رکھتے تھے مگر آرزوئیں اور امیدیں پکائے بیٹھتے تھے، اور ان کا کام تو بس یہ تھا کہ وہم و گمان باندھتے رہیں، اور بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے، پھر کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑی سی آمدنی کما لیں۔ لہٰذا تباہی ہے ان لوگوں پر اس تحریر کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور بربادی ہے ان لوگوں پر ان کی اس کمائی کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر لوگوں کے حالات بتلائے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر کچھ لوگ پڑھے لکھے تھے اور کچھ لوگ ان پڑھ تھے۔ جو لوگ ان پڑھ تھے وہ لمبی لمبی امیدیں باندھتے تھے، وہ کتاب تورات کا علم نہیں رکھتے تھے، لیکن اپنے علماء سے جو سنتے تھے، اپنے علماء سے جو سنتے تھے کہ جنت اور دوزخ میں، جنت میں صرف یہودی جائیں گے، دوزخ میں کوئی یہودی نہیں جائے گا، اور ہمارے آبا و اجداد ہمیں بخشوا لیں گے، وہ لمبی لمبی امیدیں باندھتے تھے۔ اور جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ بھی ان کے خواہشات کے مطابق مسائل لکھتے، احکامات لکھتے اور اس کو کتاب کی شکل دیتے اور ان کے سامنے پیش کر کے کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے،
تو وہ لوگ بھی اس کو خوشی خوشی قبول کر لیتے تھے، کیونکہ اس کتاب کے اندر وہی احکامات ہوتے تھے جو ان کی دلی مراد کے مطابق ہوتے تھے، تو وہ کیا ہے فوراً اس کو قبول کر لیتے تھے۔ تو آج کل کے جو بہت سے ایسے حضرات بھی ہیں جو اہل بیت کے نام پر، اولیاء اللہ کے نام پر اپنی طرف سے من گھڑت کہانیاں لکھ دیتے ہیں اور اس کے اندر من گھڑت افسانے ڈال دیتے ہیں اور من گھڑت اس کے اندر احکامات ڈال دیتے ہیں اور ان واقعات کو اور ان مسائل کو اور ان عبادات کو اولیاء اللہ سے منسوب کر دیتے ہیں، اولیاء اللہ کی طرف جوڑ دیتے ہیں، اور باضابطہ ان کتابوں کے اندر یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ پکاؤ کھاؤ اور کسی کو نہ بتاؤ، پکاؤ کھاؤ اور کسی کو نہ بتاؤ، ان کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ سراسر غلط بات ہے۔ اولیاء اللہ سے محبت رکھنا، اولیاء اللہ سے عقیدت رکھنا یقیناً بہت بڑی بات ہے اور ہم سب کو بھی رکھنا چاہیے۔ اولیاء اللہ سے محبت رکھنا ہم سب کے لیے لازم اور ضروری ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کی طرف، ان کے نام کی طرف کوئی غلط بات منسوب کریں، کوئی غلط بات ان کی طرف منسوب کریں، یہ سراسر غلط بات ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پر عمل کریں، حدیث پر عمل کریں، اور جو یہ من گھڑت افسانے جو آج لوگوں کے درمیان موجود ہیں یہ سراسر غلط ہیں، افسانے ہیں، ان کا حدیث سے، قرآن سے اور حقیقت سے، تاریخ سے کوئی تعلق دور دور تک ہمیں نہیں ملتا۔ اور بنی اسرائیل کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو تورات کی کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے، اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے اور لکھ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑی سی آمدنی کما لیں، تھوڑا سا منافع کما لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لعنت ہو ایسی کمائی پر، بربادی ہو ایسی کمائی پر، ہلاک ہو جائیں ایسے کمانے والے جو اللہ کا نام لے کر لوگوں کو لوٹتے ہیں، لوگوں کا پیسہ اپنی جیبوں میں بھرتے ہیں۔ یہ سراسر یہ مال ان کے لیے ہلاکت کا سبب ہے، یہ سراسر یہ مال ان کے لیے بربادی کا سبب ہے۔ یہ اللہ کے نام پر لوگوں سے جھوٹ بول کر اپنے پیسے، لوگوں سے پیسے اینٹھنا یہ سراسر غلط بات ہے۔ آج کل بہت سے حضرات دین کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ آج کل بہت سے ایسے دانا طبقہ ایسا ہے جو اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتا ہے اور لوگوں کو بیوقوف بنا کر غلط غلط مسئلے بتا کر لوگوں سے پیسے اینٹتے ہیں۔ بظاہر یہ پیسے اس کے لیے چند منافع کا سبب تو بن سکتے ہیں، لیکن یہی پیسے دنیا اور آخرت میں اس کے لیے بربادی اور ہلاکت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی چیزوں سے پرہیز کریں، اور اگر کوئی ایسے مسئلے بتائے اور اگر کوئی ایسی باتیں بتائے جس کا تعلق نہ ہمیں حدیث میں ملتا ہو، جس کا تعلق ہمیں نہ قرآن میں ملتا ہو، تو ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ایسی باتوں سے احتیاط کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہو، ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا وہ ہے ویل۔ ویل کے معنی کیا ہیں؟ ویل کا مطلب کیا ہے؟ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اور اس وادی کے اندر جب جہنم کے پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ بھی ریت بن کر بکھر جائیں گے، اتنی زیادہ اس کے اندر شدت ہوگی، اتنی زیادہ اس کے اندر گرمی ہوگی۔ اور ایک قول یہ بھی ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل جہنم کے اندر ایک ایسی گھاٹی ہے کہ جس میں انسان 40 سال تک اس میں پھینکا جائے گا، 40 سال تک اس میں پھینکا جائے گا اور وہ گرتا جائے گا 40 سال تک، پھر بھی اس کی تہ تک نہیں پہنچ پائے گا، پھر بھی اس کی تہ تک نہیں پہنچ پائے گا۔ تو ویل جہنم کی ایسی گھاٹی ہے اور اتنی گہرائی والی گھاٹی ہے کہ 40 سال تک پھینکنے کے باوجود بھی جہنمی اس میں اس کی تہ تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اور سعود جہنم کا ایک ایسا پہاڑ ہے کہ اس میں جہنمی کو 70 سال تک اس کو مسلسل چڑھایا جائے گا، جہنمی کو سعود پہاڑ پر چڑھایا جائے گا۔ پھر 70 سال کے بعد جب وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جائے گا تو اس کو وہاں سے گرایا جائے گا، تو پھر گرنے کے لیے اس کو 70 سال لگ جائیں گے۔ یہ جہنمی لوگوں کا حال ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔
اور ایسے لوگ دوزخ میں جلیں گے اور دوزخ کی وادیوں میں پھٹکتے پھریں گے، جو اللہ کا نام لے کر، دین کا نام لے کر لوگوں کو لوٹتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اور لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، لوگوں کے احساسات سے کھیلتے ہیں، لوگوں کی فیلنگ سے مذاق اڑاتے ہیں۔ سراسر ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہو، سراسر ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کمائی پر بھی لعنت فرمائی ہے اور ان کے ہاتھوں پر بھی لعنت فرمائی ہے اور ان کی کتابوں پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ ہلاک ہو جائیں ایسے ہاتھ جو لکھتے ہیں کہ اللہ کے نام لے کر اور پھر لوگوں سے لوٹتے ہیں، جو سراسر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور وہ بات جو اپنی طرف سے لکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ بات جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دین کا حکم ہے، یہ دین کی تعلیمات ہیں، یہ اسلامی تعلیمات ہیں، یہ سراسر یہ غلط ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو بات قرآن میں ہو، جو بات حدیث میں ہو، ہمیں وہی کہنا چاہیے۔ اپنی طرف سے اپنی مرضی کے مطابق محض چند سکوں کی خاطر، محض چند پیسوں کی خاطر، محض چند روپیوں کی خاطر لوگوں کی جیبوں پر نظر رکھتے ہوئے ان کے حساب سے صورت دیکھ کر مسئلہ نہیں بتانا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو امیروں کے لیے الگ مسئلہ بتاتے ہیں اور غریبوں کے لیے الگ مسئلہ بتاتے ہیں۔ یہ سراسر غلط بات ہے، یہ سراسر منافقت والا عمل ہے، بلکہ ہمیں وہی مسئلہ بتانا چاہیے، چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو، جس کا تعلق قرآن سے ہو، جس کا تعلق حدیث سے ہو۔ منہ دیکھی بات ہمیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ ان سب کے باوجود بھی، اتنے سارے غلط کام کرنے کے باوجود بھی یہودیوں کا کیا عقیدہ ہے، یہودیوں کا کیا نظریہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کی آیت میں بیان فرمایا ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یہود وہ کہتے ہیں کہ ہم سوائے گنتی کے چند دنوں کے جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی۔ آپ ان سے کہیے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا تم وہ باتیں اللہ کے ذمے لگا کر کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یہودی لوگ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم چاہے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کر لیں، چاہے ہم کتنے ہی گناہ کیوں نہ کر لیں، ہم مومن ہیں اور ہمارے باپ دادا ہمیں بخشوا لیں گے، ہمارے باپ دادا ہمیں بچا لیں گے۔ اور ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ دین موسیٰ علیہ السلام کا جو دین ہے وہ ختم نہیں ہوا، وہ مسلسل چلتا رہے گا، قیامت تک چلتا رہے گا۔ اور اس کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو مومن کہتے تھے۔ اور مومن کے بارے میں آتا ہے، مسلمان کے بارے میں آتا ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور اپنے اپنے گناہوں کے مطابق، اپنے اپنے گناہوں کے بقدر جہنم میں عذاب بھگتیں گے، پھر ایک نہ ایک دن جہنم سے نکالے جائیں گے۔ لیکن اس کے بالمقابل جو کافر ہیں، وہ کافر ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے، انہیں کبھی بھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، انہیں کبھی بھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو صرف کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر، صرف ان کے ایمان کی بنیاد پر جب جہنم سے نکالا جا رہا ہوگا، تو اس وقت کافر یہ تمنا کریں گے یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش ہم مٹی ہو جاتے، کاش کہ ہم دنیا میں ایک مرتبہ ہی صحیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیے ہوتے۔ یہ کلمے کی برکت ہے، یہ کلمہ پڑھنے کی برکت ہے کہ کلمے پڑھنے کی بنیاد پر ایک نہ ایک دن مسلمان ہونے کی بنیاد پر ان کو جہنم سے نکالا جائے گا اور پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہودی لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم تو کافر نہیں ہیں، بلکہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مومن ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا دین وہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ ان کا عقیدہ تھا جو کہ سراسر غلط ہے، جو کہ سراسر غلط عقیدہ ہے۔ اور اسی طرح یہودیوں کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ دنیا 7000 سال تک یہ دنیا آباد رہے گی، 7000 سال تک یہ دنیا آباد رہے گی، اور ہر 1000 سال کے بدلے ایک دن، ہر 1000 سال کے بدلے ایک دن
گویا کہ 7 دن یہود جہنم میں جلیں گے، یہود جہنم میں جلیں گے، پھر 7 دنوں کے بعد ہمیں نکال لیا جائے گا۔ ان کا یہ عقیدہ تھا اور ان کا یہ نظریہ تھا، اور اسی طرح ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ ہمارے جو بڑوں نے بچھڑے کی جو پوجا کی تھی، بچھڑے کو جو معبود بنا لیا تھا، 40 دن تک معبود بنا لیا تھا، گویا کہ ہم بھی 40 دن تک جہنم میں جلیں گے، 40 دن تک ہم بھی جہنم میں جلیں گے، پھر 40 دن کے بعد ہمیں جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ کتنی افسوس کی بات ہے اور کتنے تعجب کی بات ہے، غلطی کریں ان کے بڑے اور سزا بھگتیں یہ، کریں وہ بھرے یہ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ اسی عقیدے کی تردید کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر کسی کو صرف اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اسی عقیدے کی تردید فرمائی ہے۔ اس کے برعکس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو عیسائی ہیں، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم چاہے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کر لیں، ہم کتنے ہی گناہ کیوں نہ کر لیں، ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، کیونکہ ہماری خاطر عیسیٰ علیہ السلام وہ سولی پر لٹک گئے ہیں، سولی پر لٹکنے کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہو گئے۔ کچھ تو عقل میں سمجھ میں آنے والی بات ہے، عقل میں آنے والی بات ہے، کچھ تو بھی بالکل نہیں، کیونکہ 2000 سال پہلے ان کے گناہوں کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر لٹک گئے، اور 2000 سال کے بعد یہ لوگ گناہ کر رہے ہیں۔ اسی عقیدے کی تردید کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے کہ باپ نہ بیٹے کے کام آئے گا، اور نہ بیٹا باپ کے کام آ سکے گا، اور نہ بیٹا باپ کو بچا سکے گا، اور نہ باپ بیٹے کو بچا سکے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وہاں پر صرف اپنی پڑی ہوگی، یہاں تک کہ انبیاء بھی یہی کہیں گے کہ یا ربی نفسی یا ربی نفسی، اے رب میرا کیا ہوگا، اے رب میرا کیا ہوگا۔ اور ہمارے دور کے آج کل بہت سے حضرات ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارا پیر ہمیں بچا لے گا، ہمارا پیر ہمیں دوزخ کے عذاب سے، دوزخ کی آگ سے ہمیں بچا لے گا، ہمارا جو وڈا پیر ہے ہم اس کے دامن پکڑ کر ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ جنت اس کے باپ کی جاگیر ہے، جنت کسی کی جاگیر ہے، جنت تو اللہ کی ملکیت ہے، دوزخ اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ جس کو چاہیں گے جنت میں داخل فرمائیں گے، جس کو چاہیں گے جہنم میں داخل فرمائیں گے۔ اور بعض حضرات دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ مرتے وقت کفن میں یہ لکھ دیتے ہیں کہ اس کے لیے جنت میں فلاں روم بک کر دیا جائے، بک یہ لکھ کر اس کے کفن میں رکھ دیتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کو جنت میں روم مل جائے گا، کہ لارج جنت کہ بک کر دیے ہو گیا۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ سراسر غلط عقیدے ہیں، ایسا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے، یہ سراسر کفریہ عقیدہ ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والا بھی کافر ہے، کیونکہ وہ اللہ کی ملکیت میں، اللہ کی قدرت میں کسی اور کو شامل کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں اور اپنے صفات میں یکتا اور تنہا ہے۔ ایسا عقیدہ بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ جو کچھ ہو سکتا ہے اور جتنا ہو سکتا ہے، جہاں ہو سکتا ہے، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ جس طرح یہود اور عیسائی لوگ عقیدہ رکھتے تھے، ہمیں اس طرح سے عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ جس طرح یہودی لوگ یہ کہتے تھے کہ جو دنیا ہے وہ 7000 سال تک چلے گی، اور وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کے بڑے اللہ والے ان کو بخشوا لیں گے۔ یہ سراسر غلط عقیدہ ہے، کیونکہ دنیا کب تک رہنی ہے اس کا صحیح علم سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں معلوم۔ قیامت کب آئے گی اس کا یقینی علم سوائے اللہ کو کسی کو نہیں معلوم۔ البتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے متعلق کچھ علامات صغریٰ بتائی ہیں، کچھ علامات کبریٰ بتائی ہیں، یعنی چھوٹی علامات، بڑی علامات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب جو علامات پیش آئیں گی ان کو بیان فرمائی ہے۔ علامات صغریٰ یہ ہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، شراب کا عام ہو جانا، بے حیائی کا عام ہو جانا، یہ علامات صغریٰ ہیں۔ علامات کبریٰ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے دنیا میں اترنا اور دجال کا نکلنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، یہ علامات کبریٰ ہیں، یعنی بڑی علامات ہیں قرب قیامت کی۔
تو یہ یقینی علم یعنی قیامت کب آئے گی، کتنے سال کے بعد آئے گی، کب تک آئے گی، یہ سراسر کسی کو نہیں معلوم ہے۔ بعض حضرات جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قیامت 2023 میں آئے گی، 2028 میں آئے گی، جس طرح کچھ سال پہلے یہ افواہ اٹھی تھی کہ قیامت 2012 میں آئے گی، اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ 2018 میں آئے گی۔ قیامت آنے کی دور کی بات ہے، معمولی سے کنکر بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ یہ سراسر غلط عقیدے ہیں، یہ سراسر غلط باتیں ہیں۔ قیامت کا صحیح علم، قیامت آنے کا صحیح علم سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں معلوم ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عقیدہ، یہ بھی یقین رکھنا ضروری ہے کہ کل قیامت کے دن سوائے اللہ کے اور کسی کے کوئی کام نہیں آ سکے گا۔ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی اور بیٹی ماں سے بھاگے گی۔ کہے گی ماں بیٹی سے کہ آج کے دن میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں، بیٹا باپ سے کہے گا کہ آج کے دن میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ وہاں پر اگر کوئی کام آنے والی چیز ہے تو وہ ہمارے نیک اعمال ہے، وہ ہمارے نیک اعمال ہیں، اور کل قیامت کے دن ہمارا کوئی سہارا بننے والا ہے اور ہمیں کوئی اپنے سائے میں لینے والا ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ کل قیامت کے دن جب کسی کو صرف اپنی پڑی ہوگی، اس موقع پر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اپنی جھولی پھیلائیں گے اور اپنی امت کی مغفرت کی اور اپنی امت کی بخشش کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھیک مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے صدقے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ بعض امتیوں کو ان کی دعا کی برکت دوزخ سے نکال کر، جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ اس کے علاوہ کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ پیر کو بھی اپنی پڑی ہوگی، مرشد کو بھی اپنی پڑی ہوگی، شیخ کو بھی اپنی پڑی ہوگی، اللہ والے کو بھی اپنی پڑی ہوگی، قطب کو بھی اپنی پڑی ہوگی، ابدال کو بھی اپنی پڑی ہوگی، متقی کو بھی اپنی پڑی ہوگی، تابعین کو بھی اپنی پڑی ہوگی، اہل بیت کو بھی اپنی پڑی ہوگی، اور صحابہ کو بھی اپنی پڑی ہوگی۔ ہر کوئی یہی کہے گا کہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ تو یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کے اندر کوئی اختیار نہیں، کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں کہ وہ ہمارے لیے جنت یا جہنم کا فیصلہ کر سکے۔ تو یہ جو عقیدہ رکھتے ہیں لوگ ولیوں کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں، یہ سراسر غلط بات ہے، یہ سراسر ان کی طرف غلط بیانی ہے، اور ایسا عقیدہ نہ رکھنا چاہیے، نہ لوگوں سے بیان کرنا چاہیے، اور لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، ہر چیز پر طاقت رکھنے والا وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب کوئی انسان کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ دل و جان سے یہ اقرار کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب کوئی انسان لا کہہ دیتا ہے تو وہ تمام چیزوں کی نفی کر دیتا ہے کہ اللہ ہی سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ محمد رسول اللہ، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر اور مشفق مان کر ان کی سنتوں کی اتباع کروں گا اور ان کے بتلائے ہوئے راستے پر چلوں گا۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ مفہوم ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کہی ہوئی باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح کہنے اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ علم و ادب سکھلائیں گے، دین خدا پھیلائیں گے، مسجد میں بھی جائیں گے،